والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ صفحہ نمبر 211، سورہ ہود، سورہ نمبر 11، آیت نمبر 106۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق۔ فأما الذين، پس رہے وہ لوگ، شقو جو بدبخت ہیں، ففی النار تو وہ آگ میں ہوں گے، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، زفیر و شہیق چیخنا چلانا ہوگا، گدے کی طرح چیخنا چلانا دہاڑنا ہوگا۔ زفیر شروع والی آواز گدے کی، اور شہیق آخر والی آواز۔ مطلب گدھا جب چیختا ہے نا، زور سے آواز نکالتا ہے، تو وہ ایک آواز باہر کی طرف لے کر جاتا ہے، ایک اندر کی طرف کھینچتا ہے زور سے، بڑی بری آواز نکلتی ہے۔ تو اس میں جو شروع والی آواز ہوتی ہے اسے زفیر کہتے ہیں، اور جو آخر والی آواز ہوتی ہے اسے شہیق کہتے ہیں۔ مطلب گدھے کی طرح اس کا جہنمیوں کا دہاڑنا اور چیخنا ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ خَالِدِينَ فِيهَا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین ہے، الا مگر، ما شاء ربک، جو چاہے آپ کا رب، ان ربک، بے شک آپ کا رب، فعال، کل گزرنے والا ہے، لما یرید، وہ جو وہ چاہے ارادہ کرے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، بس وہ لوگ جو خوشبخت ہیں، سعادت مند کیے گئے، فَفِي الْجَنَّةِ، تو وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک قائم ہے دائم ہے زمین اور آسمان، الا مگر، ما شاء ربک، جو چاہے آپ کا رب، عطاء، عطیہ ہے، غیر مجذوذ، جو نہ کاٹا جائے گا، یعنی غیر منقطع، جو منقطع نہیں ہوگا۔ آپ نے پیچھے پڑھا کہ جس دن کوئی نفس اللہ کی اجازت کے بغیر کلام تک نہیں کر پائے گا، تو کچھ اس میں سعادت مند ہوں گے اور کچھ بدبخت ہوں گے۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت کا اور ایک گروہ آگ میں جلنے والا۔ تو اب یہاں دونوں گروہوں کا مختصر سا تذکرہ فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ فرمایا جو لوگ بدبخت ہیں، شقاوت جن کے اندر ہے، بدبختی ہے، نافرمانی ہے، بغاوت ہے، تو ان لوگوں کا انجام بد بیان فرمایا۔ ففی النار، وہ آگ کے اندر ہوں گے، اور آگ کے اندر ان کی حالت و کیفیت کیا ہوگی؟ لہم فیہا زفیر و شہیق، وہ گدے کی طرح، جس طرح گدھا آواز نکالتا ہے اونچی، کبھی آواز سانس آگے کی طرف لے کر جاتا ہے، کبھی پیچھے کی طرف کھینچتا ہے، بڑا بھیانک قسم کا اس کا چیخنا دہاڑنا ہوتا ہے، اس طرح کی دہاڑ، چیخ اور چلانا ہوگا ان کا، جہنمیوں کا۔ لیکن یہ ہوگا کب تک؟ خالدین فیہا، ہمیشہ آگ میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان ہیں۔ اب یہاں پر بظاہر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب تک زمین و آسمان ہے تب تک رہیں گے، جب زمین و آسمان نہیں رہیں گے تو پھر نہیں رہیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے، عرب محاورے کے اندر بہت ساری باتیں بولا کرتے تھے۔ عرب اپنے محاورے میں بہت سارے جملے استعمال کیا کرتے تھے، جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا۔ ان میں ان کا ایک جملہ دوام اور ہمیشگی کے لیے یہ تھا کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے،
جب بھی کسی چیز کے بارے میں ہمیشہ کہنے والے ہوتے تو کہتے یہ تب تک ہے جب تک زمین و آسمان ہے. تو اس لیے اللہ نے انہی کے اس محاورے میں ان کو سمجھایا ہے کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے یہ جہنم، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جہنمی. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، ایک توجیہ یہ بھی بیان کی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، سورہ ابراہیم میں آگے آپ پڑھیں گے کہ جس دن زمین تبدیل کر دی جائے گی، اس زمین کے علاوہ دوسری زمین آ جائے گی، آسمان بھی، تو اس سے مراد وہ زمین و آسمان ہے. پھر تو کوئی اشکال باقی نہیں رہتا، پھر تو ہمیشگی ہی ہے. تو مطلب خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم کے اندر جہنمی رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم، یعنی ہمیشہ رہیں گے. الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے. اب یہاں پر ایک بات اور، کچھ لوگوں نے استدلال کیا کہ جہنم بالآخر فنا ہو جائے گی، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں. اب جہنمی جہنم میں رہیں گے تو ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی، جنتیوں کا بھی یہی حال. اب یہاں پر پھر کیوں فرمایا کہ مگر جو تیرا رب چاہے؟ تو اس جملے کا تعلق اہل توحید اور اہل ایمان کے ساتھ ہے. اہل ایمان بھی جہنم میں جائیں گے جو گنہگار پاپی ہیں، لیکن وہ جہنم میں کب تک رہیں گے؟ جب تک تیرا رب چاہے. اس کے بعد ان کو جہنم سے نکال کے اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر وہ جنت میں چلے جائیں گے. اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے. اس لیے فرمایا مگر جب تک تیرا رب چاہے. کافر تو ہمیشہ رہے گا، وہ بھی رب کی مشیت ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خالدین فیہا ابدا، اور احادیث کے اندر ہمیشہ موت زبا، جنت ملی تب بھی ہمیشگی، جنت ملی جہنم ملی تب بھی ہمیشگی. تو یہاں پر یہ جب تک تیرا رب چاہے، اہل توحید اہل ایمان گنہگار جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر جب جنت میں جائیں گے تو رب ان کو معاف کر دے گا. پھر آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا وَإِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، تیرا رب جو ارادہ کرے وہ کر گزرتا ہے، کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کسی کا اختیار نہیں اللہ کے اوپر، نہ اللہ کسی کے آگے مجبور ہے معاذ اللہ، نہ بے بس ہے. اللہ جو چاہیں کر گزرے، جیسا چاہیں کر گزرے، کوئی پوچھنے والا نہیں. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ نے فرمایا اللہ جو کچھ کرتے ہیں کوئی سوال کرنے والا نہیں. ہاں لوگ کیا کرتے ہیں اللہ سوال کرے گا، اللہ پوچھیں گے کہ یہ کیا کیا، کیوں کیا، لیکن رب سے کوئی پوچھنے والا لا یسأل عما یفعل، جو رب کرے اللہ سے تو کوئی سوال کر ہی نہیں سکتا. تو پھر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، جو لوگ خوشبخت سعادت مند بنائے گئے ہیں وہ جنت میں ہوں گے. کب تک؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم. تو یہاں بھی محاورتاً یعنی ہمیشہ کی جنت ملے گی اب ان کو. تو یہاں بھی فرما دیا الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے. تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کو ہمیشہ جنت نہیں ملی. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو پہلے جہنم میں گناہوں کی سزا بھگت کیا ہے. اب ان کو تو ہمیشہ جنت نہیں ملی، ان کو پہلے عذاب اس کے بعد جنت ملی ہے، اس لیے ان کا تعلق اس کے ساتھ. ویسے بھی کوئی بھی انسان جنت کے اندر اپنے اعمال کے بل بوتے نہیں جا سکتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ لازمی اس بات کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو آپ کو جنت اللہ لازمی دے، نہیں، جب چاہے تو دے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. جنت اتنی قیمتی ہے، اس کے اعمال اس کی قیمت بن ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ اپنی رحمت سے جنت عطا فرماتے ہیں. اعمال صالحہ کرنے سے اللہ کی رحمت آتی ہے، اور اللہ رحمت کر دے تو جنت مل جاتی ہے. تو فرمایا ہمیشہ رہیں گے مگر جو تیرا رب چاہے. مطلب یہ ہے
جہنم بھی فنا ہونے والی نہیں، جنت بھی فنا ہونے والی نہیں، دونوں کو ہمیشگی ہے۔ کچھ لوگ جہنم میں جا کر اہل ایمان ہونے کی وجہ سے بالآخر جنت میں جائیں گے، اور کچھ لوگ جہنم میں پہلے گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر جب جنت میں جائیں گے تو دونوں مراد ہیں اس سے، کیونکہ نہ انہیں ہمیشہ جنت ملی نہ ہمیشہ جہنم ملی۔ جہنم میں بھی گئے اپنی زندگی کی سزا کاٹ لی، اور جنت میں بھی گئے جب جہنم کا مزہ چکھ لیا، تو یہ مراد وہ لوگ ہیں۔ تو آگے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی، عطاءً، یہ عطیہ، یہ جنت، یہ سعادت ایسا عطیہ ہے غیر مجدود، جو کٹنے والا نہیں، منقطع ہونے والا نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔